ریڈ زون میں بندے اس وقت جاتے ہیں کہ ریڈ زون والے ریڈ زون سے نکلتے نہیں ہیں. اگر یہ ریڈ زون سے نکلتے اور سریاب روڈ میں ان کے ساتھ گفت و شنید کرتے تو یہ ریڈ زون کی طرف نہیں آتے یہ لوگ. کہ آئندہ اگر کہیں سے بھی کوئی اٹھایا جاتا ہے تو اس قسم کا احتجاج ہوگا, اس قسم کا احتجاج ہوگا. حکام بالا بالکل اس کو اپنے ذہن میں کریں کہ اس قسم کا احتجاج ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, آپ کو معلوم ہے کہ کوئٹہ میں مسنگ پرسنز کے حوالے سے چند ہفتوں سے ایک دھرنا جاری تھا. اس دھرنے کی وجوہات کیا تھیں اور اس کے بعد مذاکرات ہوئے اور مذاکرات کامیاب ہوئے. دھرنا فی الحال ختم ہو چکا ہے. اس حوالے سے آج ہم نے نیشنل پارٹی کے مرکزی نائب صدر ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب کو زحمت دی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ چند ہفتوں سے مسنگ پرسن کے حوالے سے جو دھرنا جاری تھا, وجوہات کیا تھیں اور کس طرح شروع ہوا اور اب کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں, یہ جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے یہ بیدار صاحب ایک طویل پس منظر جو ہے رکھتا ہے بلوچستان میں. یہ صرف جو ہے یہاں پہ ظہیر بلوچ کا واقعہ نہیں ہے, بلکہ اس سے قبل جو اس قسم کے ہم کہتے ہیں کہ ماورائے آئین و قانون جو ہے اقدامات جو ہے وہ ہوئے تھے. جو جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اس میں ایک جو ہے تربت کا جو واقعہ ہوا تھا آیات کا, اور اس کے بعد وہاں پہ بھی کچھ لوگ مسنگ ہوئے تھے. پھر اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے احتجاجی جلوس تربت سے روانہ ہوا, پھر اس میں بھی رکاوٹیں ڈالی گئیں. پھر یہی جلوس وہاں پہ اسلام آباد میں رہ گیا, وہاں پہ جو ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا. تو آج کل جو ہے میڈیا, سوشل میڈیا کا دور ہے, ڈیجیٹل دور ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا گیا. اب یہ واقعہ ہوا تھا, یہ تقریباً سریاب روڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کی لوائقین کافی عرصے سے, اور ان کا مطالبہ دیکھیں کیا ہے. مطالبہ ان کا یہ کہ اگر وہی اس نے کوئی جرم کیا ہے, کسی جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو اس کو گرفتار کیا جائے, اس کو جو ہے عدالت میں پیش کیا جائے. اگر وہ مجرم ہے, ابھی تو اگر اس پہ الزام ہے اور جرم اس پہ ثابت ہو جاتا ہے, مجرم بن جاتا ہے, تو قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے. لیکن یہاں پہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ بدقسمتی سے میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ حقیقی نمائندے نہیں ہیں, وہ فارم 47 کے پیداوار ہیں. اور جو فارم 47 والے ہیں ان کو لوگوں کا دکھ کا, درد کا, ان کے ساتھ جو اذیت ہو رہی ہے ان کو کوئی احساس نہیں ہے, کیونکہ ان کا تعلق عوام سے نہیں ہے, وہ عوام سے دور ہے. وہ تو سوئے ہوئے تھے اور ان کو جگایا گیا کہ جناب آپ ایم پی اے بن گئے ہو, آپ ایم ایل اے بن گئے ہو, تو ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. سب سے ایک بڑی وجہ یہی ہے. آج میں آپ کو بتاؤں کہ اگر فرض کرو سریاب کا حقیقی نمائندہ جو واقعی جیت گیا تھا, مطلب اگر عطا محمد بنگلزی ہوتا, میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو اٹھا بھی لیتا, اس مسئلے کو وہیں سریاب میں حل کر دیتا, ان کو لوگوں کو حکام بالا کے پاس لے جاتا بحیثیت نمائندے کے. تو نمائندگی نہیں ہے, تو ان کے ساتھ کوئی اس قسم کا مذاکرات نہیں ہوا, نہ ان کو کوئی یقین دہانی کی گئی. ابھی عورتیں ظاہر بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی اس کو منظر عام پہ لایا جائے, اس کو بازیاب کیا جائے. نہ ان کے پاس سرکار کا کوئی نمائندہ گیا, نہ کوئی اہلکار گیا, نہ کوئی نمائندے تو ہے ہی نہیں, ایم پی اے تو ہے ہی نہیں. مطلب جو سرکاری اہلکار ہیں کہ جو اختیار, میں کہتا ہوں کہ جو اختیاردار جو ہے لوگ ہیں کہ جن کے پاس اختیارات ہیں, تو وہ آ جاتے اور ان کو تسلی دیتے, ڈیڈ لائن دیتے کہ ہم یہ کرتے ہیں, اگر ہم یہ نہیں کیا آپ احتجاج کرو. نہیں, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جلوس جو ہے وہاں سے روانہ ہوتا ہے سریاب روڈ سے, کس لیے کہ ہم دھرنا دیں گے. لیکن اب یہاں پہ عجیب تصور ہے. ریڈ زون, بھائی ریڈ زون کیا ہے, گرین زون کیا ہے, بلیک زون کیا ہے. ریڈ زون میں بندے اس وقت جاتے ہیں کہ ریڈ زون والے ریڈ زون سے نکلتے نہیں ہیں. اگر یہ ریڈ زون سے نکلتے اور سریاب روڈ میں ان کے ساتھ گفت و شنید کرتے تو یہ ریڈ زون کی طرف نہیں آتے یہ لوگ.
آپ نے ان کو نہ پوچھا نہ ان کا حال احوال لیا. وہ جب روانہ ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بربریت کا مظاہرہ ہو جاتا ہے پولیس کی طرف سے, خواتین پہ جو ہے حملہ کیا جاتا ہے, گیس شیلنگ اور تشدد خواتین پہ. کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی پہلے دن, بعد میں بھی اسی طریقے سے. تو ظاہر ہے ہمارے یہاں بلوچستان کو ابھی تک سمجھتے نہیں ہیں. ہمارے جو ہے اس ملک میں, اس ریاست میں بہت کم لوگ جو ہے بلوچستان کے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہاں کے اقدار کیا ہیں, یہاں کے ویلیوز کیا ہیں. آپ کی پارٹی کی اسمبلی میں نمائندگی ہے اور ڈاکٹر مالک صاحب بھی اسی اسمبلی میں ہیں اور آپ کے دوسرے نمائندے بھی ہیں, تو آپ لوگوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا اس حوالے سے؟ لیکن ہمارا جو ہے ڈاکٹر صاحب تو یہاں پہ نہیں ہے, ملک سے باہر ہے, بحیثیت پارٹی کے ہم نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. ہمارے دوست جو ہے, ہمارے نوجوان جو ہے, بالخصوص ہماری جو BSO کے دوست, وہ باقاعدہ وہاں پہ ان کے ساتھ تھے, ان کے ساتھ موجود تھے. ہمارے پارٹی کے دوست ان کے ساتھ جو ہے رابطے میں تھے بحیثیت یکجہتی کے. اور یہ جو مسئلہ ہے, ویسے بھی یہ مسئلہ ہے, یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے بیدر صاحب, یہ ابھی پورے بلوچ کا مسئلہ بن گیا ہے. ہم نے بھی ان سے یہ بات کی کہ آئندہ اگر کہیں سے بھی کوئی اٹھایا جاتا ہے تو اس قسم کا احتجاج ہوگا, اس قسم کا احتجاج ہوگا. حکام بالا بالکل اس کو اپنے ذہن میں کرے کہ اس قسم کا احتجاج ہوگا. ابھی اگر آپ کسی کو اٹھا لیتے ہو, فوراً دیکھیں نا ان کے لوگ جو ہے, ان کے والد ہو, ان کے اکابرین ہو, یا جتنے بھی ان کے پیرنٹس ہیں, تو وہ فوراً جو ہے اس متعلقہ ادارے میں جاتے ہیں. متعلقہ میں بھائی یہ میرا بچہ ادھر ہی ہے, وہ پھر وکیل کرتا ہے, پھر اس کا ضمانت بھی کرتا ہے, اس کو رہا کرتا ہے. پھر اس کے خاندان کو میں سمجھتا ہوں ایک قسم کا احساس ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے کوئی غلط ارتکاب کیا ہے, کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے, تو اس کو ہدایت کرتے ہیں, اس کو نصیحت کرتے ہیں. تو کہ بھئی آپ نے ہمیں بھی خوار کیا, اپنے آپ کو خوار کر رہے ہو. تو بغیر کسی جرم کے آپ جب لوگوں کو اٹھا لیتے ہو, ان کو مسنگ کرتے ہو, تو اس کا جو ہے ریئیکشن اور رد عمل جو آیا وہ اسی طرح آیا. ابھی آپ دیکھیں اس وقت سارے ہم تو حیران تھے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے 12 سال کے 14 سال کے, وہ بھی جو ہے اس جلوس کا جو ہے حصہ بن گئے, خواتین اس کا حصہ بن گئے. اور بہت کم ایسے جلوس نکلے ہیں, سریاب سے بہت کم ایسے جلوس نکلے ہیں, یا بہت کم پارٹیوں نے اتنا بڑا اجتماع کیا, بلکہ کر نہیں سکتے. کیوں کر نہیں سکتے؟ کہ یہ جو ایشو ہے, ایشو بہت برننگ ایشو ہے, بہت سنسیٹیو ایشو ہے. لوگ جو اس کو بھی مزید برداشت نہیں کر سکتے ہیں, تو اسی لیے وہاں پہ وہ بیٹھے رہے. اور یہ بھی اچھا ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص راحلہ درانی جو ہے وہ حکومتی ٹیم کی حصہ تھی, وہ ایک سیاسی ورکر ہے, ویسے بھی ہیومن رائٹس کمیشن کے ایک زمانے میں ممبر تھی, وکیل بھی ہے. اس کو احساس ہے, اور وہ اس وفد کا حصہ تھا. اس نے ان کو کنونس بھی کیا, ان کو منت سماجت بھی کیا کہ بھئی اگر ہم لوگ اس وقت حکومتی وفد کا حصہ ہیں, لیکن ہم آپ لوگوں سے ہیں, اور آپ لوگ اگر ہم ایک قدم ہم آگے آتے ہیں تو آپ لوگ بھی ایک قدم آگے آ جاؤ. تو ہمیں جو ہے زیادہ اپنے مذاکرات میں رجڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ مذاکرات کی کامیابی کا سب سے بڑا سہرا اس خاتون کو جاتی ہے, بیدر صاحب راحلہ درانی کو. انہوں نے کامیاب کر رہے تھے کہ انہوں نے بات کی, ان سے بات کی اچھے طریقے سے, اس کو منت سماج. تو وزیر داخلہ کیوں نہیں گیا, حالانکہ وہ بھی بلوچ ہے اور اسی ٹائپ سے ہے. اگر آپ اپنے آپ کو متنازع بناتے ہو شروع سے, اس قسم کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہو, بیانات دیتے ہو, آپ جائے لوگ آپ سے بات نہیں کریں گے. اتنا بڑا مجمع ہے, وہ جاتے تو لوگ نعرہ بازی کرتے, اور ان کو بھی پتا تھا کہ میں جاؤں گا تو لوگوں کا ریئیکشن ہے, رد عمل اور ہوگا. اور بھی اس قسم کے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا میں جو الٹے سیدھے بیانات دیتے ہیں, ان کو زمینی حقائق کا ادراک ہونا چاہیے. دیکھیں ہم نے شروع سے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب نے ایک بات کی تھی شروع سے کہ یہ مسئلہ سیاسی ہے, اس کو سیاسی پس منظر میں پولیٹیکل پرسپیکٹو میں اس کو حل کیا جا سکتا ہے, اور اس کو بہت بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. اور ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے اپنے زمانے میں بہت سارے پیش رفت بھی کی انہوں نے, لیکن پھر جو ہے پازیٹیو ریسپانس جو ہے مختلف کارنر سے نہیں آیا, وہ وہیں کا وہیں رہ گیا. اب تو یہ حال ہے, میں آپ کو حقیقت بتاؤں, اب تو یہ حال ہے کہ ان کے پاس لوگ نہیں تھے کہ کون جائے. اگر یہ راحلہ درانی اس وقت میں نہیں ہوتی, دوسروں سے وہ بات ہی نہیں کرتے.
अच्छा, आप इतना मुतनाज़ा बनाए हुए हैं। डॉक्टर मारंग पहले भी निकली थी, अब भी निकली है, और बलोच यकजहती कमेटी जो बनी है कि ये सियासी पार्टी है, किस ये सियासत के तरफ आ रहे हैं? देखिए ना, बलोच यकजहती कमेटी जैसे नाम से है ना कि यानी बलोचों की यकजहती, इसमें मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं सही। और ये जो इशू है वो इशू खुद ऐसा इशू है कि जैसे मैंने कहा कि एक जलता हुआ जो है अंगारा है लोगों के दिलों पे मिसिंग का, उसमें हर आदमी जो है इन्वॉल्व है। अभी फर्ज करो अगर कहते हैं कि जो फिगर देते हैं कि हज़ारों के हिसाब से लोग मिसिंग हैं, तो उनके लोग हैं और उसमें मुख्तलिफ कमीशन बनाए गए, जजेस के सरबराही में कमीशन बनाए गए, इस्लामाबाद के कुछ फैसले हैं, कुछ आर्डर्स हैं, कुछ यहाँ पे हाई कोर्ट के आर्डर्स हैं, लेकिन आज तक उनमें वो पेशरफ्त तो नहीं हुआ। बजाय इसके आप और भी इस किस्म के इदारे बन गए, उनका काम यही है। सब आखिर में, चूंकि टाइम मुख्तसर है हमारे पास, आखिरी आप हुकूमत को और बलोच यकजहती जो कमेटी है इनके अरकान को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि पुरअमन रहे? मैं कहता हूँ कि उन्होंने बाकायदा एक तहरीरी मुआहदा किया हुआ है कि 15 लोगों को उन्होंने रिहा किया है। मंडे को उन्होंने कहा 5-6 जो बच्चे और भी जो मुख्तलिफ थानों में उनको भी रिहा करेंगे, अदालत के जरिए रिहा करेंगे। और एक जो है जॉइंट कमीशन बनाया या कमेटी बनाई हुई उन्होंने टाइम लिया है कि 10-15 दिन के बाद हम कोशिश करेंगे कि वो ज़हीर बलोच बाजियाब हो। उनके 2 नुकात हैं इसके, अगर ये 2 नुकात नहीं हुए, लोगों का यकीन उठ जाएगा हुकूमत से। मेरा तो मैसेज तो ये है कि वो बिल्कुल इत्मीनान नहीं करेंगे। ये जो उन्होंने तहरीरी मुआहदा किया है इसकी पासदारी करें। जब इसकी पासदारी करेंगे तो उन्होंने भी तहरीरी मुआहदे में लिखा हुआ है कि हम उसमें लिखा हुआ है बाकायदा कि जो जिन लोगों ने मतलब जलाओ गिराओ भी हुआ है, जिसमें जो लोग मुलविस हैं, जिन्होंने गैर कानूनी इक़दाम किए, वो हम में से नहीं है। वो जो भी है हुकूमती इदारे तहकीकात करें। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, किसी जुर्म का मुर्तकिब हुआ है, उसको सजा दे दें, सजा दे दें। उससे हमारा बलोच यकजहती कमेटी का कोई ताल्लुक नहीं है। वो जितने भी शरपसंद अनासर हैं उनसे जिस तरीके से हुकूमत निपटेगी वो हुकूमत का काम है। रही इनकी बात, इनसे जो तहरीरी मुआहदा हुआ है, और मेरा यही मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी इस कमेटी का वो लाइला दुरानी का पास रखेंगे। साबका स्पीकर रही है, अब हमारी मिनिस्टर है एजुकेशन की, और एक अच्छी बैकग्राउंड है उसकी, सियासी वर्कर है, तो ये उनकी इज्जत होगी, हुकूमत की इज्जत होगी, हुकूमत वक्त की इज्जत होगी, वज़ीर आला की इज्जत होगी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो वज़ीर आला सेक्रेटरीट से होगा। तो ये जब इम्प्लीमेंट हो गए तो अच्छा मैसेज जाएगा। सब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आ गए। नाजरीन, आपने डॉक्टर इसहाक बलोच साहब की बातें सुनी, मुज़ाकरात कामयाब हुए, और इस उम्मीद के साथ जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर इस जो तहरीरी मुआहदा हुआ था इस पर अमल दरामद होगा, एतमाद बहाल होगा, तो बलूचिस्तान में अमन आएगा, अमन होगा, और हुकूमत पर लोगों का जो एतमाद है वो बहाल होगा। आइंदा प्रोग्राम तक कयूम बेदार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।